شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب. کافی عرصے کے بعد میں بجٹ اجلاس میں آیا ہوں. اگر جہاں موجود نہیں ہوتا تو تکلیف ہوتی کہ اس ریاست کی حکومت کی بجٹ پیش ہو رہی ہے اور میں اپنے کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کی نمائندگی نہیں کر سکا, اپنے پراونس کی نمائندگی نہیں کر سکا, اپنے ملک کے لوگوں کی نمائندگی نہیں کر سکا. مسٹر اسپیکر, میری کوشش ہوگی کہ میں اس بجٹ پہ ہی رہوں. جو تلخیاں ہیں ان کی باتیں آج نہ کروں. وقت پڑا ہے. کافی عرصے آنے کے بعد بہت بڑی تبدیلی نظر آئی. 3 فنانس منسٹر چینج ہوئے. جو ابھی فنانس منسٹر ہے وہ بھی ہمارے دوست رہے ہیں اور ہیں بھی. اور یہ امید تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ بجٹ ٹیکس فری بجٹ ہوگا, مگر بجٹ کے اندر تقریباً میرے خیال میں 1100-1200 بلین کی ٹیکس لگی ہے. اصل میں تو میری اسپیچ یہ ہونی چاہیے تھی جو شروعات میں جو بجٹ پیش ہوا, کیونکہ میں اویلیبل نہیں تھا, مجھے پارلیمنٹ نے نہیں بلایا, اس لیے میں شاید پوری بات نہ کر سکوں. کسی بھی ملک کی معیشت کا دار و مدار فگرز میں نہیں ہوتا. جی ڈی پی گروتھ کتنی ہے, ایگریکلچر گروتھ کتنی ہے, ہمارے ریزرو کتنے ہیں, یہ باتیں کہنے کی ضرور ہوتی ہے, مگر حقیقتاً دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے پیٹ کے اندر روٹی کتنی ریزرو ہے, ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے یا نہیں بھرا ہوا ہے, وہ بھوکے سوتے ہیں یا ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں, یا مائیں برتن کھٹکھٹا کے بچوں کو سلاتی ہیں کہ کھانا تیار ہو رہا ہے. یہ اصل میں معیشت کی نشانی ہوتی ہے کہ ملک کے عوام کی خوشحالی معیشت کی بہتری کی نشاندہی ہوتی ہے. مگر یہاں پہ میں نے دیکھا اور دکھ بھی ہوا, تکلیف بھی ہوئی, کیونکہ میں نے 30-32 سال سے اس پارلیمنٹ کو دیکھا ہے. بڑی بڑی تلخ باتیں ہوئیں مگر ہاتھا پائی نہیں ہوئی. یہاں میں نے گالیاں سنی ٹی وی پہ. جو مائیں بہنیں ہماری سب کی مائیں بہنیں ہوتی ہیں, چاہے اپوزیشن ہو چاہے گورنمنٹ ہو, وہ یکساں ہوتی ہیں. وہ گالیاں سنی. ان غریب ماؤں بہنوں نے کیا قصور کیا تھا جو اس بڑے ایوان میں, جس کی میں تعریف کرتے کرتے نہیں رکتا, ہمیشہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کرتا آیا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ ہے تو یہ ملک ہے, یہ پارلیمنٹ نہیں ہے تو آپ تصور بھی نہیں کریں کہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں. کیونکہ یہ نمائندہ اب وہ دور نہیں ہے, مارشلاؤں کا دور نہیں ہے. اب دنیا بہت آگے جا رہی ہے, بڑی اسپیڈ سے آگے جا رہی ہے, بڑی تیزی کے ساتھ آگے جا رہی ہے, اور ہم پیچھے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں بہت سے میڈیا جو ٹاکس ہوتی ہے اس میں باتیں ہوئی کہ پاکستان گرے لسٹ سے نہیں نکلا. میں نے دیکھا کہ لوگوں نے خوشی کی بات کی, مجھے تکلیف ہوئی کہ کیوں نہیں ہم گرے لسٹ سے نکل سکتے. یہ کسی اپوزیشن کی یا گورنمنٹ کی بات نہیں ہے, یہ اس ملک کی بات ہے, اس ریاست کی بات ہے. مگر ہمارے کاؤں پہ جوں نہیں چڑھتی. ہم ہر نیگیٹو بات کو پازیٹو سمجھتے ہیں, ہر پازیٹو بات کو نیگیٹو سمجھتے ہیں. مسٹر اسپیکر, اس ملک کی سب سے بدقسمتی یہ ہے کہ اپنے ملک میں ہم نے تعلیمی
اداروں کو وہ فروغ نہیں دیا جو اس ملک کی ریاست کے حکومت کا فرض تھا۔ میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی ملک کی جی ڈی پی، جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے ایجوکیشن کی، وہ 1.79 ہے۔ 96 میں آپ کتاب نکال کے دیکھ لیں، جو رپورٹ ہے ہماری، 96 میں ہم 2.76 تک لے گئے تھے، 2.56 تک اس بجٹ کو۔ آج بجٹ وہ جی ڈی پی ایجوکیشن کا گرتا آ رہا ہے۔ ہیلتھ کا بجٹ بڑے دعوے کرتے ہیں ہم، گرتا آ رہا ہے۔ غریب کی طاقت سے دوائیں خریدنا، اپنے آپ کو صحت یاب بنانا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ یہ کارڈ بانٹنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کارڈ بانٹنے کا بہت بڑا اسکینڈل آئے گا آپ کے سامنے، میں آج کہہ رہا ہوں اس ایوان میں، کیونکہ جو کام چل رہا ہے وہ ہاسپٹل اور بندے کے درمیان چل رہا ہے، اور یہ اسکینڈل آئے گا۔ دوائیں 100 سے 400 گنا 500 گنا مہنگی ہو گئی ہے، غریب کہاں سے لے سکتا ہے؟ اور میں خدا کی قسم بغیر کسی مشابہت کے یہ کہتا ہوں کہ ہیلتھ فیسلٹیز میں سندھ کو لاکھ لاکھ سلام ہے۔ جناب اسپیکر، فاٹا ہو، گلگت بلتستان ہو، کشمیر ہو، افغانستان ہو، سندھ کی اسپتالوں میں آتے ہیں جہاں پہ 20 لاکھ کا آپریشن ہوتا ہے، وہاں فری میں آپریشن ہوتا ہے۔ جہاں 50 لاکھ کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے دل کے لیے، وہ 50 لاکھ کا انسٹرومنٹ فری میں لگایا جاتا ہے غریب آدمی کو۔ جگر کی بیماری کا جہاں پہ 70 لاکھ روپیہ خرچہ ہے، وہاں فری میں ہو رہا ہے۔ دوائیں فری میں مل رہی ہیں۔ کارڈیو پیشنٹ سے پوچھا نہیں جاتا کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ یہ تو اپنی جگہ پہ باتیں ہیں، یہ میرا حق بنتا ہے کہ تعریف کروں۔ کہیں کہیں ریاست کے کسی حصے میں جو اچھا کام ہوتا ہے وہ بات کروں، مگر سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے، انفارچونیٹ اس میں ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ صرف یہ آج کی حکومت نہیں ہے، ہم بھی ذمہ دار ہیں، مگر جو آج بیٹھا ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ ہم نے نہیں کیا، غلط کیا، کیا صحیح کیا۔ آج یہ نہیں کر رہے تو یہ غلط کر رہے ہیں۔ اس ملک کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے، جو ایٹم بم ہے، یہ نیوکلر پاور جو کہتے ہیں نا کہ چھینا جائے گا، یہ کیا جائے گا، فلانا ہوگا فلانا ہوگا، یہ کچھ نہیں ہے۔ ایٹم پاور تو آپ بنا رہے ہیں اپنے ملک کو۔ جو پاپولیشن گروتھ ہو رہی ہے، پاپولیشن گروتھ مسٹر اسپیکر 96 میں 11 لاکھ تھی، 11 کروڑ تھی، آج 22 کروڑ ہے، اور 2030 میں یہ 30 کروڑ ہوگی۔ کیا میں آنریبل فائنانس منسٹر سے پوچھتا ہوں کہ اس پہ بھی سوچا ہے کہ ان کا فوڈ باسکٹ کا کیا ہوگا، اسپتالوں کا کیا ہوگا، دواؤں کا کیا ہوگا، ایجوکیشن کا کیا ہوگا؟ ہماری زمین کم ہوتی جا رہی ہے، ہماری زمین کم ہوتی جا رہی ہے اور پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، ملٹیپل پاپولیشن ہوتی جا رہی ہے۔ اس پہ ہمیں سوچنا نہیں، اس پہ سوچنا چاہیے کہ کون سے انسینٹیو دیں کہ پاپولیشن کم ہو، کون سے انسینٹیو دیں۔ اس وقت مسلمان کی تعداد کم تھی، الحمدللہ ہماری تعداد اب دنیا میں بہت بڑی تعداد ہے۔ اب ہم اس تعداد کو روٹی دیں، کل ایک چیز سے جان چھڑائیں، کل دوسری چیز میں پھنسیں گے۔ ماننے میں یہ آتا ہے کہ مجھے جواب ملے گا کہ یہ پروموشن سبجیکٹ ہے، جیسے
कोरोना प्रोविडेंट सब्जेक्ट नहीं था, हेल्थ से ताल्लुक है मगर प्रोविडेंशियल सब्जेक्ट नहीं था। पॉपुलेशन को भी फेडरल गवर्नमेंट अपने कंधों पे उठाए, क्योंकि ये रियासत का मसला है। गिलास के अंदर कैपेसिटी पानी की 100 ग्राम की होगी, आप 150 ग्राम देंगे वो नीचे बहेगा। क्राइम इतना बढ़ेगा क्योंकि महंगाई इंतहा को पहुंच चुकी है। मैं तनकीद नहीं करना चाहता, आपने गरीब आदमी की ख्वाहिशों को कुचल दिया है। वो 1 तोला सोना लेते थे, उस पर भी आपने टैक्स लगा दिया। चांदी देना चाहता थे, वो उसको टैक्स लगा दिया। एग्रीकल्चरिस्ट को आपने क्या दिया है? क्यों आपकी एग्रीकल्चर नहीं बढ़ती? उसके क्या रीजंस हैं? क्योंकि इसलिए एग्रीकल्चर नहीं बनती कि यहां पे रिसर्च तो अपनी जगह पे है प्रॉब्लम, मगर किसान की कुवत से ज्यादा है ये अपना क्या कहते हैं, यूरिया, पोटाश, ये जितनी भी जीडीपी अपना डीएपी, 5,500-6 हजार रुपए का डीएपी कौन देगा? 3। मैं एक मिसाल देता हूं, मियां मिट्ठू नहीं बनता। मैंने इस साल एक तजुर्बा किया अपने पास, वेबसाइट पे भी होगा, तजुर्बा किया कि हम कितनी गंदम उगा सकते हैं। हमारी गंदम की एवरेज 30 मन की एवरेज है, शायद उससे भी कम। ये एग्रो बेस्ड कंट्री है, एग्रो बेस्ड कंट्री है, एग्रो इंडस्ट्री कंट्री है। इसका असर ये है। मैंने एक तजुर्बा किया, 6 एकड़ पे तजुर्बा किया। उस तजुर्बे में मैंने उस मिकदार से जो ड्यू थी, उस मिकदार से खादें दी। 110 मन पर एकड़ मेरी गंदम आई है, 110 मन। तो इसका मतलब है हमें कैपेसिटी है। गवर्नमेंट वो फैसिलिटीज नहीं देना चाहती, हर साल ताली बजाई जाती है, ये इसमें कोई शक नहीं। आप जितने हुकूमत के मेंबरान बैठे हैं, इनके ऊपर 50-50 हजार पर मंथ टैक्स लगा दे और बजट पास करा दे, ये उस पर भी थंपिंग करेंगे, बाहर फिर होते फिरेंगे। हम तो टैक्स कैसा भी हो मगर हम थंपिंग करके पास करते हैं, किताब नहीं देखते। अभी आए केक पे ऊपर, बिनोला के ऊपर टैक्स लगाया, किसके ऊपर टैक्स है? ये डायरेक्टली किसान के ऊपर टैक्स है, डायरेक्टली। अब किसान कहां जाएगा? खादों पे पैसा दे, टैक्स पे पैसा दे, कहां से देगा? जबकि जैसे यूसुफ तालपुर साहब ने कहा कि इंडिया की क्या पोजीशन है, तो आप एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी इतनी बढ़ रही है, दूसरा आप उसके फूड बास्केट का ख्याल नहीं करते, तीसरा पार्लियामेंट जो कुछ करना चाहती है उसको ऐसा ऐवान बना दिया कि मुझसे तो अपना जेल भी भूल गया। मैंने कहा शुक्र है मैं यहां हूं, क्योंकि हमने हमेशा सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात की है। आपने अवाम को कौन सा चेहरा दिखाया है? यह चेहरा था जिस दिन यहां ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे, यह चेहरा है हमारा। हमारा चेहरा तो खूबसूरत होना चाहिए, हमारा चेहरा तो ऐसा होना चाहिए कि लोग कहें नहीं हमारे नुमाइंदे काम कर रहे हैं, हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर यहां तो ऐसी जैसे सर्कस था। अल्लाह गवाह है कि दिल नहीं कहता कि यहां पे आके ये बातें करें, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैंने बातें की हैं इस पे अमल नहीं होगा, मगर हिस्ट्री में नाम लिखाने के लिए कि हमने अपने अवाम की नुमाइंदगी की। आपने किस किस चीज पे टैक्स नहीं लगाया? ऑनलाइन पे टैक्स लगाया है, आपने एसएमएस पे टैक्स लगाया, बहुत से टैक्सेस लगाया है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहता हूं आखिर में, आपका डायरेक्ट टैक्सेस रेशो कितना है?
इनडायरेक्ट टैक्स का रेशो कितना है, इसको सिर्फ देख ले और फिर ये बजट पास करें। आज बजट को, फाइनेंस बिल को कल पे ले जाए, ये आके बता दे कि डायरेक्ट टैक्स कितना है और इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, ये आपको पता पड़ेगा। जब ये एहसास ही नहीं है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो भी गरीब आदमी के ऊपर, बड़े आदमी के ऊपर नहीं पड़ती जिसकी 20-22% है टोटल डायरेक्ट। ये गरीब, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, गरीब भरेगा, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी, किसान भरेगा, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी, किराए पे जाएगा, ट्रकों पे जाएगा। गरीब आदमी, हर तरफ से गरीब आदमी के ऊपर आज का टैक्स वजन है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पार्लियामेंट का सीरियसनेस नजर नहीं आता। यह पार्लियामेंट सीरियसली सोचने के लिए तैयार नहीं है। वजन है तो फाइनेंस मिनिस्टर जाने, उनका काम जाने, वजन है तो फलाना जाने, फलाने का काम जाने। जनाब, हमें मिल बैठ के वजन उठाना चाहिए। इस पार्लियामेंट को इज्जत दो, इस पार्लियामेंट का एहतराम करो, इसको मच्छी मार्केट नहीं बनाओ। आपको सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए, मगर यहां पे ये सोच आज खत्म हो चुकी है। आज अपोजिशन बिहेव कर रही है पार्लियामेंट के साथ, खामोशी के साथ बिहेव कर रही है। सिर्फ इसलिए बिहेव कर रही है कि कल हमारी आने वाली नस्लें ये फिल्में देख के, जैसे हम 47 की फिल्में देखते हैं, जुल्म और जबर हिंदुस्तान का देखते हैं, लोग सोच के आए कि हम पाकिस्तान जाएंगे, खुशहाली होगी, खुशहाल मुल्क होगा, खुशहाली, हम आज़ादी के साथ सांस ले सकेंगे, हम मुल्क की तरक्की में जा सकेंगे, मगर हमारे ख्वाब अधूरे रह गए और उस अधूरे ख्वाबों के सहारे पे हम चल रहे हैं। खुदा के वास्ते इस बजट को अवाम की बजट बनाया जाए तो बेहतर हो। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब कैसर अहमद शेख साहब।